الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ بروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. ہم نے تو حضرت سے درخواست کی کہ اگر آپ بڑے آئے ہوئے ہیں تو مجھے معاف فرما دیں، لیکن حضرت کا حکم پہلے بھی آیا تھا، ابھی بھی یہی فرمایا کہ جو رمضان کی تیاری کے حوالے سے وہاں بیڈاک کی خانقاہ میں بات کی ہے وہی سبق یہاں دہرانا ہے. تو حکم کی تعمیل کی کوشش کرتا ہوں، اللہ پاک عافیت کے ساتھ صحیح بات کروا دے اور ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں رمضان کی صحیح تیاری کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین اس کی تشریح فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. پھر تعریف پہ اقسام تعریف کے بیان کرتے، پھر آگے فرماتے رب العالمین آیا، یعنی اپنے رب ہونے کا، رب العالمین ہونے کا تذکرہ کیا ہے. تو یہاں یہ کہا جا سکتا تھا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو روزی دینے والا ہے. لیکن فرمایا رب العالمین ہونے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ اللہ پاک اس ساری کائنات کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، مربی ہے، پالنہار ہے، رب ہے، رب ہے. اور پھر فرماتے تھے الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم کی صفت کا تذکرہ بھی اس لیے کر دیا، ہو سکتا تھا وہ الملک، القدوس، المتکبر، نہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ جو رب العالمین ہے اس کے اوپر مخلوقات کا کوئی قرض نہیں ہے کہ ان کی ضرورت کو پورا کرے. اصل میں رحمان اور رحیم ہے تو اپنی رحمت کی وجہ سے ان پر ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. وہ اس لیے ضروریات کو پورا کرتا ہے کہ اصل میں اس کی صفت ہے رحمان، وہ اپنی مہربانی کی صفت کو دکھاتا ہے تو ساری کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے. ورنہ آج تک کبھی کوئی نہیں آیا کہ اللہ نے سورج کی روشنی دی ہے، اس کا بل تو اتنا پے کرو بھائی، اپنے ہم سے کرتا ہے. کیونکہ وہ رحیم ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، اس لیے رب ہے، اس لیے وہ ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے. مالک یوم الدین پہ بھی فرمانے لگے کہ دیکھو یہ جو اس کے آگے روز جزا اور قیامت کا تذکرہ ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمان اور رحیم کی صفت سب سے زیادہ عروج پر حشر کے دن ہوگی. یہ بھی فرمایا. اور ایک اور عجیب نکتہ فرمایا حضرت نے، فرمایا کہ دیکھو مالک یوم الدین فرمایا ہے، مالک یوم الدین، قاضی یوم الدین نہیں فرمایا. قاضی جو ہوتا ہے اور جج جو ہوتا ہے وہ تو اپنے بنائے جو پارلیمنٹ کے قانون ہوتے ہیں ان کا پابند ہوتا ہے. لگتا تو یہ اچھا معصوم آدمی ہے، لیکن چونکہ قانون کے مطابق اس کو سزا دینی ہے تو دے رہے. فرمایا اللہ رحمان الرحیم ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو کل قیامت کے دن مالک یوم الدین ہے کہ وہ کوئی قانون کا پابند نہیں ہوگا، مالک ہے، قاضی نہیں ہے،
مالک ہے، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. تو یہ رب العالمین، یہ ساری کائنات میں جتنی مخلوق ہے، وہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، وہ پرندے جو اڑتے پھرتے ہیں، وہ جو جانور ہیں، وہ جو درندے ہیں، سب کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں. بتاؤ کیا ایسا ہوا ہوگا کہ کبھی شیر کو اور تازہ خون اور تازہ گوشت نہ ملا ہو تو اس نے سوچا ہو آج تو گھاس کھا کے گزارا کر لوں؟ جب کھلاتا ہے اس کو تازہ گوشت کھلاتا ہے. اور کسی گدھے کو نہیں دیکھا کہ وہ کتے کی طرح ہڈی نچوڑ رہا ہو، گھاس کھائے گا. اللہ کھلا رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں جانور، کروڑوں اربوں جانور ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں، سب کی ساری ضرورت کو پوری کر. وہ جس کو تازہ گوشت کے لیے جس کا مقدر کیا ہے، اس کو بڑے بڑے نوکیلے ناخن دیے ہیں، دانت دیے ہیں. مطلب کھاتا تو ہے گوشت پر اس کو اللہ نے ناخن نہیں دیا. ایسا نہیں ہے، ہر ایک کی ساری ضرورت کو پورا کیا. تو جب ساری ضرورت کو سب کی پوری کرتے ہیں تو جو یہ اشرف اور افضل اور اعلیٰ مخلوق ہے انسان، اس کی ضرورت پورا نہیں کریں گے؟ ہم میں سے ہر ایک کی ساری ضرورت کو اللہ پورا کرتا ہے. یہ جو مجمع بیٹھا ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ جس شہر میں ہم رہتے ہیں کسی کے گھر میں فاقہ نہیں آیا ہوگا. کبھی کھانا آگے پیچھے ہو گیا، کم زیادہ ہو گیا، لیکن فاقہ اس طرح آ جانا کہ جی مر گئے، نہیں. اللہ سب کی ضرورت کسی نہ کسی طرح پورا کرتے ہیں. اور جس کے مقدر میں اللہ نے اسی طرح دنیا سے رخصت ہونا لکھا ہے وہ بھی کر دیتا ہے. لیکن عمومی طور پر اللہ پاک ہر انسان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اور اس کو دوسری طرح سے سنیے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہر انسان کی جو ضرورت پوری ہوتی ہے وہ اس رب کی مہربانی سے پوری ہوتی ہے. اچھا، جب کھانا پینا، کپڑے، مکان، سایہ، حفاظت، جب اس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، جس کا سارا تعلق ہمارے جسم اور بدن سے ہے، تو اللہ نے روحانی ضرورت کو پورا کرنے کا نظام ہی رکھا ہوگا، بدل جائے ختم رکھا ہے. جو اللہ ہم لوگوں کی بدنی اور جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ رب ایسا ہے وہ جو ہماری روحانی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. اور روحانی ضروریات بڑی مشکل چیز ہے. دنیا خود بنائی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ، اور کہتے ہیں ہم نے فلاں چیز جو دنیا بنائی ہے اس کو اور خوبصورت کر دیا. اللہ اکبر. کمزور پیدا کر کے اور ساری چیزوں کو خوبصورت کر دیا تو ہم تو اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ یہی ہمارا امتحان ہے. پر امتحان میں مدد کرنے کے لیے ہمیں اللہ پاک نے بعض چیزیں، بعض انعامات دیے ہیں، جن میں سے ایک نعمت رمضان کا مہینہ ہے. یہ ہماری روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. ایک تو یہ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کر لو گے، اس کے بدلے میں تقوی سے جائے. ایک یہ کہ پورا نظام بنایا ہے، ایسا نظام بنایا ہے جو کہ اللہ ہی بنا سکتے تھے. کوئی اللہ کے علاوہ اس کی قدرت نہیں رکھتا تھا کہ ہمارے لیے یہ نظام بنا لے. رمضان کا مہینہ بھیج دیا. اب رمضان جو ہے وہ یہ بعض بھائیوں کو باقی سب عمومی طور پر سمجھتے ہی، بعض بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ رمضان اس لیے مقدس ہے کہ اس میں روزہ ہوتا ہے. رمضان اس لیے مقدس ہے کہ اس میں تراویح ہوتی ہے. جبکہ علماء نے فرمایا رمضان فی نفسہ ہی مبارک ہے، خود مبارک ہے. روزہ یہ تو اور اچھی بات ہوئی کہ روزہ بھی اسی تو مہینے میں فرض کر دیا گیا. اور اچھی بات ہوگی کہ قرآن کے نزول کا مہینہ بھی یہی ہو گیا. وگرنہ جس وقت میں ہم تراویح میں نہیں ہوتے اور جس وقت میں ہم روزے میں نہیں ہوتے، یعنی مغرب کی نماز سے لے کر کے عشاء کی نماز تک، اس وقت بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان خود مقدس ہے، خود مبارک ہے. کمائی کر بھئی، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا
اب جو نفل ہے وہ فرض کے برابر ہوگی، یہ تھوڑی ہے کہ روزے کے دوران. کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے بھی جو نفل نیکی ہوگی وہ فرض کے برابر ہوگی، اس لیے کہ رمضان میں ہو رہی ہے. رمضان کہتے ہیں اللہ پاک کی تجلیات اس مہینے میں زیادہ ہوتی ہیں اور خصوصی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے کا تقدس ہے کہ یہ مہینہ مبارک ہو گیا. ایک آدمی سفر میں ہے، فرمایا سفر میں روزہ نہیں رکھنا، تو اب اس کو فرض پڑھنے پر 70 فرائض کا ثواب نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا، اس لیے کہ وہ شریعت کی روشنی میں وہ روزہ نہیں رکھ رہا، لیکن رمضان تو ہے تو رمضان کی برکت ملے گی. تو جیسے رمضان کی قربت ہو اور قریب آتا جا رہا ہو، ہم خوش ہو رہے ہوں، زبردست مہینہ آ رہا ہے، ارے رمضان آ رہا ہے تو صبح سے شام روزہ رکھنا پڑے گا اور تراویح بھی ہوگی. اوہو نہیں، بلکہ خوشی. یہ ہمارے دوست تھے، انتقال فرما گئے، مولوی حسن، بچپن کے دوست تھے، کینسر میں انتقال فرما گئے. وہ مجھے کہتے تھے کہ ہم جب دکان پر بیٹھتے ہیں، ان کا کاروبار بھی تھا، ان کے دکان پہ بیٹھتے ہیں تو جس دن گاہک آ رہے ہوتے ہیں خوب، اب ادھر سے سامان، آٹو پارٹ سے کاروبار، ادھر سے سامان اٹھا دکھا، یہ پسند نہیں آیا وہ دکھاؤ، یہ پیسے، یہ مول تول، پھر پیسے رکھنے، پھر ان کو دینا، اتنا مصروف دن ہوتا ہے. ان کہتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اور جس دن کوئی گاہک نہیں آتا تو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی آج تو بیٹھے بیٹھے تھک گئے. یقیناً رمضان میں روزہ، یقیناً رمضان میں تراویح، قرآن، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن تاجر سے پوچھو کہ تھک کر کے مزہ کیسے آتا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ کمائی ہو رہی ہے. جو اس مہینے کو کمائی کے تصور کے ساتھ رہے گا اس کو مزہ آئے گا، ورنہ کہیں گے روزہ لگ رہا ہے، ورنہ کہیں بڑی مشکل ہو گئی، بھائی گرمی بہت ہے. مزہ کس کو آ رہا ہے؟ جس کو اس کا احساس ہے کہ یہ مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں کمائی کر رہا ہے. اب کمائی کیسے ہو؟ فرمایا انسانوں کو چیزوں میں پھنسنے دھسنے کے 2 ذرائع ہیں. ایک شیطان اس کو مزین، جو اللہ نے مزین کیے ہیں ان کی طرف کھینچنے کی ترغیب، اور دوسرا دشمن ہمارا نفس، وہ ہمیں اندر سے دھکا دیتا ہے، ٹھیک ہے بہت زبردست، بہت مزے کی چیز، پھر پتہ نہیں ہاتھ آئے کہ نہ ہاتھ آئے. یہ 2 دشمن ہیں. تو اب ہم سے تو اللہ کو تقوی کی مشق کرانی ہے نا، تو اللہ پاک نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو ہمارے قابو میں نہیں ہے، جو رگوں میں، خون میں دوڑتا ہے، اس کو اللہ نے خود ہی بند کر دیا. ایسے ہی ہے نا جی، شیطان بند ہو گیا. تو کیا ہوا؟ اب ہمارے لیے ایک آسانی ہو گئی، وہ یہ کہ اب شیطان تو نہیں بہکائے گا، وہ تو بند ہو گیا ہے. ابھی دوسرا دشمن بات ہوئی ہے. تو دوسرے دشمن کو اس سے نمٹنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس پر حاوی ہونے کے لیے اللہ پاک نے روزہ رکھ دیا. یہ نفس، اس کی خواہش کی چیزیں جائز بھی ہوں گی تو اس کو نہیں ملے گی. نفس کو ذلیل کہتے ہیں عربی میں، تو اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا کمزور کرنا. یہ علماء نے لکھا ہے جتنا بھوک سے یہ کمزور ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل بھوکے رہیں. سحری کریں، افطار کریں، ضرور کریں، اس لیے کہ یہ دونوں برکت والی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سحری کی ہے، خود افطار کی ہے، سنت ہے. لیکن بھوکا رکھنا ہے، اس کو اتنا بھوکا رکھنا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں بھائی، یہ خانقاہ میں جو لوگ اپنے آپ کو بنانے سنوارنے آتے ہیں ان کے لیے ترکیب ہے. اتنا تو کم از کم ہو کہ جب
افطار سے کچھ پہلے جیسے اثر پڑھنے کے لیے آئے تو اب محسوس ہو رہا ہو کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے. اچھا ہمارا معاملہ الٹا ہے. ہم جب ملتے ہیں عصر میں تو کہتے ہیں آج تو بھائی پتہ ہی نہیں چلا کہ روزہ ہے. ماشاءاللہ اتنا کھایا تھا سحری میں، اتنا کھایا ڈٹ کر کہ تو آج تو پتہ ہی نہیں چلا کہ روزہ ہے. اچھا جب پتہ ہی نہیں چلا کہ روزہ ہے تو نفس کا کیا ہوا؟ وہ تو بڑے مزے میں رہا کہ آج تو میرے اور کیونکہ سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا، پتہ نہیں چلا کہ روزہ ہے، اور سارا دن نہیں کھایا پھر بھی پتہ نہیں چلا. لیکن اب افطار میں اللہ کی شان ایسی ایسی ڈش بنا کر رکھی ہے گھر والوں نے کہ پھر ماشاءاللہ وہ جو بھوک جس کے ذریعے نفس کو کمزور کرنا تھا اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے حالانکہ بہت جب وہ مقامات پر انہوں نے یہ فرمایا کہ بہت زیادہ نہیں کرنا ہے، اتنا نہیں بھوک ہو جائے کہ آپ عبادات میں کمی ہو جائے یا بیمار ہو جاؤ، کئی جگہ پر ہے. لیکن ایک موقع پر کا یہ اکثیر اعظم ہے، سب سے زبردست نسخہ ہے کمزور کرنے کا. اس لیے اگر یہ ایک کام کر لیا جائے تو سب کو راحت ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ افطار اور سحری کم کریں گے. بالکل منع نہیں کہ اعتدال میں کریں گے، ایک لقمہ کم کر دے جائیں گے، لیکن ایک لقمہ روزانہ کم کریں گے تو آخری مہینے کے 30ویں دن جو ہے نا کچھ نہیں ملے گا کھانے کو. تو بھائی 2-4 دن کے بعد ایک لقمہ کم کر لیا، حساب سے کھا رہے ہیں کہ اعتدال میں ہے، پھر 2-4 دن کے بعد ایک لقمہ اور کم کر دیا. ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ایسے ایسے کھانے جو رمضان کے علاوہ نہ ملے وہ رمضان میں مل جاتے ہیں. تو بھائی بھوکا رہنا تو آسان ہے، بھوکا رہنا تو آسان ہے، لیکن سامنے اچھی اچھی چیزیں پڑی ہوں تو ان سے ہاتھ روکنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ دونوں کا کام ہو جائے گا. ہماری عورتوں کو مستورات کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ بھی عصر سے مغرب اپنی تلاوت، اپنے ذکر اذکار، ابھی تو بیچاریاں بہت سے خانے میں گھسی ہوئی ہیں. انگلینڈ میں ایک مسجد میں کہا جی عصر کے بعد بیان ہوگا. میں نے کہا عصر کے بعد کیسے؟ رمضان نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، لوگ کیا کیسے بیٹھیں گے؟ تو نہیں آپ مجھے کب تک ہوگا؟ کہیں جب تک جی چاہے. میں نے کہا مجھے سمجھ میں، ہم پاکستان والے آدمی ماشاءاللہ ہمارے افطار کے تو کیا کہنے. ہم نے یہ کیسے کریں؟ کیا لوگ افطار نہیں کریں؟ کہنے نہیں، ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ عصر سے مغرب سب مسجد میں ہوں گے، تلاوت ذکر میں ہوں گے. مغرب کی جب اذان ہوگی تو ایک کھجور مل جائے گا، پانی پی لیں گے، نماز کے بعد جا کے گھر پر کھانا کھا لیں گے. سبحان اللہ، کتنے مزے آ گئے. دن میں عورتیں کھانا پکا کر فارغ ہو جائیں اور یہ سارا قیمتی وقت عصر سے مغرب کا یہ ان کا عبادت میں اور ذکر اذکار میں لگ جائے. آپ لوگ تو آپ کو اس کا احساس نہیں ہوگا، تو احساس عورتوں کو ہوگا، ان کو مزہ آ رہا ہوگا کہ تو بہت اچھا ہو گیا اگر ہمارے مرد اس کو مان لیں تو. اور ہمارا فائدہ کیسے؟ یہ جو نماز ہے جو آگے جا کر تراویح کی پڑھنی ہے، یا دن میں ہم کہتے ہیں بھائی رمضان ہے تو نوافل کا اہتمام کیا جائے. جیسے شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے اس کو کہ یہ فرشتوں کی عبادت، بعض فرشتے کس میں ہیں؟ قیام میں، مستقل قیام میں. بعض فرشتے مستقل رکوع میں، بعض فرشتے مستقل سجدے میں. اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کی ساری عبادات کو اکٹھا کر کے اور ہم مسلمانوں کو دے دیے، لو بھائی تم کرو. اور یہ بھی لکھا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑے سے اونچے بھی ہیں، اس لیے کہ فرشتوں کے جتنی عبادات جمع کی گئی ہمیں اس سے تھوڑا زیادہ دے دیا، وہ قرآن کی تلاوت ہے. پر ایک بات بڑی کام کی یہ لکھی ہے، بڑی کام کی، کہ جو اس عبادت کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہے، کیونکہ فرشتوں کی عبادت ہے تو اس کو فرشتوں والی صفات بھی تھوڑی پیدا کرنی پڑیں گی. اور آگے لکھا ہے اپنے پیٹ اور پیٹھ کو ہلکا رکھنا پڑے گا. بھائی تھوڑا کم کھاؤ، پیٹ ہلکا رہے گا، نماز بھی بڑی مزیدار ہوگی، بڑھیا ہوگی. پیٹ بھی اور پیٹھ بھی. فرمایا پیٹ تو صاف ہے
کم کھانے سے متعلق. اور پیٹھ ہلکا رکھنے کا مطلب کم سے کم ذمہ داریاں. جتنی کمر پر ذمہ داری کا بوجھ ہوگا نماز اتنی مشکل ہوگی. نماز پڑھتے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں جب کاروبار ہے، وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر مسئلے اٹکے ہوئے، وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں ذمہ داریاں ہیں. تو رمضان میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی کچھ دن ہیں، دو دن 3 دن تو ہے نا، کوشش کر کے رمضان میں اپنی مصروفیات کو کم سے کم کریں، کم سے کم. ذمہ داریوں کو جو رمضان کی ہیں کچھ پہلے کر لیں، کچھ کو بعد میں کر لیں. اگر 2 آدمیوں کے مل کر ہے کہ ایک لینے والا ایک دینے والا، تو ان سے بات کر لی جائے کہ بھائی ہم کچھ کام پہلے کر دیں گے آپ، اور یہ تھوڑا کام جو ہے وہ بعد میں کر دیں. رمضان جو ہے وہ ہمارا ذمہ داری کے اعتبار سے بھی اور کھانے کے اعتبار سے ہلکا ہو. مشکل بات ہو گئی، کریں گے نا انشاءاللہ. ہے تو مشکل، لیکن کوشش تو اپنے ذمہ میں ہے، اپنے بس میں ہے. ہم اس کی کوشش کر لیں تو کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے رمضان کے اندر دونوں، نفس بھی شیطان بھی، دونوں دشمن ایک سائڈ پر ہو گئے. اب ہمیں کام کرنا ہے اپنی تقویٰ کے لیے. وہ جو تقویٰ کے دشمن تھے دونوں، ایک نڈھال ہے ایک جیل میں ہے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں آگے بڑھنا ہے. فرمایا کوئی آدمی اس سے زیادہ مجھ سے قریب نہیں ہو سکتا جو اس سے جو خود مجھ سے نکلی ہے، یعنی قرآن کریم. تو اب شیطان نہیں ہے، نفس نڈھال ہے. قرآن کریم کو مضبوط پکڑا جائے، خوب تلاوت ہے قرآن کریم. اور خوب تلاوت سے مراد وہ والی نہیں ہے، اکثر یہ عرض کر دیتا ہوں، یہاں بھی شاید عرض کیا ہوں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 پارے 20 پارے 30 پارے ایک قرآن ختم ہو گیا جی، یہ میں تو اور آگے نکل گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ شغف اور تعلق کتنا ہے. ہم سنتے ہیں، جب یہ باتیں سنتے ہیں، بڑوں کے واقعات سنتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کسی نے ایک قرآن ختم کیا، 2 کیا، پھر 3 کیا، پھر پتہ نہیں 60 کر لیے قرآن. وہ حضرات ایسے تھے کہ وہ سارا قرآن پڑھتے، جتنا بھی تیز پڑھتے آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھتے. قرآن کریم کو جو پڑھنے کا حق ہے اس کے ساتھ کرتے تھے. ہم جب ریس لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. 1 گھنٹے میں اگر ایک آدمی 1 پارہ پڑھتا ہے، وہ کہ نہیں تو حافظوں کی بات نہیں کر رہا، عام آدمی چلا کرے، گویا یہ آدمی 1 گھنٹہ قرآن کو دیتا ہے. اب اس قرآن کریم کے پڑھنے میں اگر وہ آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے میں بجائے 1 پارے کے آدھا پارہ ہی پڑھے. ایک صاحب کو آپ نے کہا آپ کے لیے بہت اچھا وہ گلاس خریدا ہے، بڑا نازک سا ہے، بہت اچھی اس کے اوپر کام بھی ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ ڈبہ پیش کیا. حضرت نے جب ڈبہ کھولا تو دیکھا وہ 1 درجن کے 1 درجن ٹوٹے ہوئے. اور کسی نے کہا کہ حضرت یہ ایک بڑی اچھا خوبصورت گلاس لایا ہوں، وہ پیش کیا، تھا تو بہت یعنی نازک کام والا نہیں تھا لیکن تھا مکمل، تو اچھا ہدیہ کس کا ہوا. اس طرح قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا کہ وہ ہم آداب کی رعایت رکھ ہی نہ سکیں، اور پھر بات کریں کہ آج تم نے کتنا پڑھا. انہوں نے کہا میں نے تم سے اتنا زیادہ پڑھا. بھائی اتنا زیادہ تو پڑھا کیسا؟ اس لیے جتنا قرآن کو وقت دینا ہے اتنا دیا جائے، لیکن آرام سے پڑھا جائے، ریس لگا کر نہیں پڑھا جائے. مقصود قرآن سے تعلق ہے. وہ جو ہم الٹ سیدھ پڑھ رہے تھے 1 گھنٹے میں، ہم نے 1 گھنٹہ ہی قرآن سے تعلق اختیار کیا ہے، لیکن تھوڑا پڑھ کے اچھا پڑھا ہے. دوسری چیز جو قرآن سے متعلق عرض کرتے ہیں وہ یہ کہ جس نے کوئی مخارج سے نہیں پڑھا ہوا تو وہ کچھ وقت، خصوصاً رمضان میں کچھ وقت امام صاحب سے، قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے، مؤذن صاحب سے، جن کا قرآن اچھا ہے ان سے نورانی قاعدہ پڑھ لیں. وہ اپنا تلاوت الگ چل رہی ہے اس کی، لیکن کچھ وقت 15 منٹ 20 منٹ بالکل الف بات آسا جو الف سے یا تک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ لے گا اور آگے اس کی مشق کر لے گا،
تو انشاءاللہ غنہ، اخفا، اظہار، یہ ساری چیزیں سیکھتا چلا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ نورانی قاعدہ رمضان میں ختم نہیں ہو، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمارا قرآن صحیح ہو جائے. قرآن سے دو قسم کا تعلق ہو گیا. تیسری قسم تعلق کی قرآن سے وہ یہ کہ ہم قرآن کے صورتوں کو اور بڑی آیتوں کو، آیت الکرسی جیسی، ان کو زبانی یاد. وہ جو 20 سال 25 سال پہلے 10 صورتیں یاد کی تھی بس وہی چل رہی ہے نا بھائی. آگے بڑھو. سورہ واقعہ یاد کر لی، سورہ ملک یاد کر لی، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ارمان کو پورا کر دیا. کیا تھا؟ کیا فرمایا؟ میری خواہش ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین. شروع کر دی اس دفعہ کچھ آیات، پھر دوسرے دن کچھ آیات، پھر کرتے 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 انشاءاللہ جس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قیامت میں ملاقات ہوگی تو ان سے کہہ سکیں گے اللہ کے رسول ہم نے آپ کا ارمان پورا کر دیا ہے نا. ابا کا ارمان تھا یہ کرنا تھا. ارے بھائی تم فلاں جگہ، ہاں ابا کا ارمان تھا کہ یوں کیا جائے، تو ابا تو گئے جنت میں، اب وہ بچہ پیچھے ارمان پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارمان بھی پورا کرتے. ابتدا اس رمضان میں ہو گیا. 3 باتیں ہو گئی. اور چوتھی بات یہ کہ قرآن کریم اس کو سمجھنا بھی چاہیے. لہذا یہ چوتھا وقت جو ہم نکال رہے ہیں قرآن کریم کے لیے، اس میں ہم کسی مناسب ترجمہ یا تفسیر کو پڑھیں. اب یہ انٹرنیٹ اور اب چھپائی کیونکہ آسان ہو گئی، اس لیے ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہا ہے، ترجمہ لکھ رہا ہے. اور اب یہ پہلے سے تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا نا کہ وہ ڈپٹی صاحب جو تھے وہ کلکٹری کرتے کرتے ان کو جوش آیا اور انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لی. حیران ہے. اور مقامات بتائے ہیں جہاں پر ترجمہ غلط کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نستبق، ہم جو ہے نا دوڑ کے مقابلہ، تو وہاں ترجمہ کر دیا کبڈی کھیل رہے تھے. حضرت نے لکھا کہ کبڈی کھیل رہے تھے. کبڈی تو سامنے ہوتی ہے، اس کا ترجمہ کبڈی کیسے کر دیا؟ لیکن چونکہ کہتے ہیں کہ بڑا محاورہ ترجمہ ہے. اس طرح نہ کریں، اپنے علماء سے پوچھیں کیا پڑھنا چاہیے. اس وقت ہر آدمی کو شوق ہے کوئی نئی بات بتائی جائے، کوئی نیا سا کوئی نکتہ نکالا جائے. اور ہم اور ہمارے بڑے جس تفسیر کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں اس تفسیر کا نام ہے معارف القرآن. معارف ہے اس میں. معارف القرآن حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہے. کیوں کہتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت نے اپنے اس کے مقدمے میں ابتدا میں لکھ دیا ہے. ہم نے آپ سے کہا کہ کوشش کیا ہوتی ہے لوگوں کی، نئی بات ہو، نئے نکتے ہوں، لوگ کہیں گے واہ واہ اس نے کیسی بات، اس طرح تو کبھی سنی نہیں تھی. حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا الحمدللہ اس پوری تفسیر میں ایک حرف بھی میرا نہیں ہے. بتاؤ، جو تفسیر نبی نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تفسیر صحابہ نے کی، جو تفسیر تابعین نے وہ پیش کر دیا، میرا کوئی لفظ نہیں. کتنی محفوظ بات ہے بتاؤ. اچھا، اب تفسیر پڑھنے کے میں جہاں کہیں سمجھ میں نہ آوے، ترجمہ پڑھنے میں سمجھ میں نہ آوے تو خود سے معنی نہ نکالے جائیں. ہم تو ماشاءاللہ کراچی شہر میں ہمارے ہر مسجد میں علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ لے جائیے کیا. تو قرآن سے اسی طرح تعلق رکھیں گے نا، چاروں کام کرنے کے. اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کے مخارج بھی صحیح کرنے ہیں، اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو سمجھنا بھی ہے. ابتدا انشاءاللہ رمضان میں ہو جائے گی تو ساری زندگی چلتا رہے گی. تو جتنی قربت قرآن کے ذریعے اللہ سے ہوگی وہ کسی دوسری چیز سے نہیں. یہ حدیث سنا دی ہم نے آپ کو مفہوم. اللہ پاک فرماتے ہیں جو قربت حاصل کرنا چاہے سب سے زیادہ قریب مجھ سے اس وقت ہوگا، اس کے ذریعے ہوگا جو مجھ سے نکلی یا نہیں قرآن. اور خود قرآن میں کیا فرما دیا کہ بندہ میرے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ایسے ہی قرآن بندہ میرے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو ادھر قرآن کے ساتھ لگایا اور ادھر رات کے وقت میں ہم پر یہ کر دیا کہ آپ مزید 40 سجدے کیا کرو 20 رکعت تراویح. بتاؤ
40 مقامات قرب کہاں ملے؟ اس رمضان میں جو آنے والا ہے. اور کر کون سکے گا؟ میں نے پہلے عرض کیا، جس نے اپنے پیٹ اور پیٹھ ہلکی رکھی. یہ جو آ رہا ہے کہ رمضان اور قرآن سفارش کریں گے، تو یہی تو ہے کہ رات کو اس کو سونے سے روکا. ابھی کیا کرتے ہیں بھئی، ایسی جگہ چلو جہاں جلدی جلدی قرآن پڑھ لیا جائے. بقول ہمارے نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں یعنی ان کے علاقے میں جو قاری صاحب بہت تیز قرآن پڑھتے، بہت تیز، اب سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، تراویح جلدی سے ختم ہو گئی. کہتے تھے کہ وہ کہتے بڑا کافر ملا ہے. پتہ نہیں اس کا کافر ملا کا ترجمہ کیا، پتہ نہیں. کہتے تھے لوگ کہتے بڑا زبردست مولوی، اتنی جلدی پڑھا دی نماز. نہ بھائی، آرام سے. تبھی تو قرآن کہے کہ اللہ میں نے اس کو راتوں کو سونے سے روکا تھا. ہم کون سے ایسے قاری ہیں کہ وہ تہجد کی نماز آدھی رات کو شروع کریں اور سحری پہ ختم کریں؟ خوب اطمینان سے جہاں پڑھا جاتا ہو، خوب اطمینان سے وہاں آدمی تراویح پڑھے. اپنی مسجد میں اگر اچھا پڑھا جائے تو وہاں پڑھے، لیکن جلدی کے چکر میں نہ چلے. کیوں؟ اس میں 40 موقع ملیں گے قرب کے. 40 موقع قرب کیا ہے؟ فرمایا جو آدمی سجدہ کرتا ہے وہ گویا اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے والے نے اپنے پیشانی، اپنے سر کو اللہ پاک کے قدموں میں رکھ دیا. تو روزانہ کی جو نمازیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. اس کے علاوہ 40 ایسے موقع ملیں گے جس میں ہمارا سر اللہ کے قدموں میں. کتنی قربت ملے گی. آرام سے پڑھنا. تراویح اکابر کا رمضان، اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو معاملات لکھے ہیں، فرمایا تربیحہ جو ہوتا ہے جو 4 رکعت کے بعد، اسی لیے تو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آرام ہو جائے. تو قرآن جلدی پڑھا اور ترویح میں بھی ذرا سا امام تھوڑا دیر بیٹھ جائے تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں بیٹھے. ارے بیٹھے اس لیے کہ آرام ہو تھوڑا سا. تو اگر کوئی آدمی قرآن آرام سے پڑھ رہا ہے تو پھر 4 رکعت کے دوران تھوڑا سا بیٹھ جائے. فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ کیونکہ اس میں مسئلہ حضرات علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ جو ہمارے عام طور پر جو پوسٹر اور وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں گتے پہ کہ یہ درمیان کی وہ ہے، یہ مسنون نہیں ہے. دعا یہ مسنون نہیں ہے، کچھ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. اور تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا درود شریف پڑھتا ہوں. تو کتنا درود شریف پڑھتے ہیں؟ فرمایا 25 دفعہ پڑھتا ہوں. آرام سے قرآن پڑھتے تھے اور جب 4 رکعت ہو گئی تو بیٹھ گئے. اب 25 دفعہ درود شریف پڑھ رہے، آرام ہو گیا نا بھائی. اس لیے خوب یہ مقامات قرب ملے ہیں، ان کو بہت اہتمام کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. کیوں؟ یہ میرا تقوی بڑھا رہے ہیں. وہ شیطان بند ہے اور نفس مزمحل اور نڈھال ہے. اب جتنے مشق کرنی ہے کرتے چلے جاؤ. اچھا اس میں کچھ کمی رہ گئی تو بھائی آخری اشرہ ہے، جاؤ اللہ کے گھر میں جا کر پڑھ جاؤ، اللہ کے مہمان بن جاؤ. وہ پنجاب میں کسی کے ہاں گئے، پرانی بات ہے، اجتماع ہوا ہے میں، وہاں سے نکلنے لگے تو صاحب مل گئے، محلے میں رہتے تھے. میں کہا میرا گھر ادھر ہی ہے. چلو وہ تھے اصلاً نائی، ہمارے محلے میں ان کی دکان تھی، اور لے گئے. اچھا ایک دن انہوں نے اپنے گھر رکھا، وہاں سے ہم واپس ہونے لگے تو انہوں نے تھیلی میں کچھ پکڑا دیا. میں نے کہا ہمارے فصل کے چاول ہیں. میں اللہ سے کہتا اللہ، وہ نائی اپنے گھر لے گیا، جاتے جاتے کچھ دے گیا، آپ نے ہمیں اعتکاف میں بٹھایا، جاتے جاتے کچھ دے دیجیے. کوئی ایسا نہیں ہے سخی جو روانہ کرے تو ساتھ کچھ نہ دے دے. اللہ بہت سخی. خوب لگ لپٹ کر اعتکاف کا اہتمام کیا جائے. ہاں اگر کسی ایسی ذمہ داری ہے جو نہیں کر سکتا، نفلی اعتکاف کر لے، موقع اچھا ہے. اور اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کا اہتمام کیا. رمضان ایسے ہی مہینہ ہے، خوب اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش ہوا کرتی تھی. کتنے بڑے بڑے غزوات، بدر کہاں ہوا؟ رمضان میں ہوا. فتح مکہ کہاں ہوا؟ رمضان میں ہوا. اور رمضان میں اور سرایا اور جنگوں کی باتیں بھی آئیں.
اس کا یہ جو ایوبی کے مارکے تو لمبے چلے ہیں، جو سب سے مضبوط فتح ہوئی ہے رمضان میں۔ چنگیز خان آ گیا، ہلاکو خان آ گیا، ساری دنیا تاراج کر دی اس نے تو۔ یہ کیا جو ہمارے علاقے تھے مشرق وسطیٰ کے، یورپ تک تنگ تھا۔ اللہ نے مصر کے مملوک کو کھڑا کیا، اور ان مملوکیوں کو جو سب سے بڑی فتح حاصل ہوئی، جس کے بعد سب نے سکھ کا سانس، ساری دنیا نے سکھ کا سانس لیا، وہ رمضان۔ تو رمضان میں اللہ کے راستے میں آپ کہیں گے تو لڑائیاں تھی، آپ کے تبلیغ میں نکلنا، بھائی ہم تو صاف صاف بار بار کہتے ہیں جہاد دعوت سے شروع ہوتا ہے اور قتال پہ ختم ہوتا ہے۔ پہلے دعوت دیتے ہیں، اور اگر وہ مان گیا بہت اچھے، نہیں مانا تو اس کو کہا کہ بھائی اچھا پھر ٹھیک ہے صلح کر لو۔ کیا مطلب ہے صلح کا؟ صلح کا مطلب یہ کہ آؤ ہمارے ساتھ صلح کرو، ہم تمہارے درمیان رہیں گے، ہم نے تمہیں بڑی دعوت دی زبانی، لیکن زبانی دعوت تم سمجھ نہیں سکے، اب جب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ہاں بیٹھیں گے تمہارے شہر میں، تمہاری زندگی دیکھو گے، زندگی دیکھ لو گے اسلام کی، تمہیں خود ہی مسلمان ہو۔ لیکن ہاں چونکہ ہم تھوڑے ہیں تم بہت زیادہ ہو، تو اپنا اسلحہ ہمارے پاس جمع کراؤ۔ اگر ہم اسلحہ تمہارے پاس جمع کرا دیں تو دشمن سے لڑیں گے کیسے؟ تو وہ ہماری ذمہ داری ہے، اسلحہ جمع کرا دو، دشمن سے لڑنا، ان کی سے حفاظت کرنا، جو تمہارے دشمن سے حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس کی وجہ سے تم کو اس کے بدلے میں ٹیکس دینا پڑے گا، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ کہا جی ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے تو پھر چلو تلوار ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ تو یہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، خوب سامنے چیز کو رکھ کر نکلے کہ یہ یہاں سے ابتدا ہے اور وہاں پر انتہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کرے عافیت کے ساتھ اگر ہم نے اس طرح رمضان گزار لیا، بہت اچھا۔ ایک بات جو ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت اہتمام کے ساتھ کہ رمضان میں اور کچھ ہو سکے نہ ہو سکے، رمضان کے حقوق ضرور ادا کر دینا۔ کہ کیا حقوق ہیں رمضان کے؟ تو فرمایا رمضان کا حق یہ جمع فرم کر گئے تھے، رمضان کے حقوق میں یہ ہے کہ آدمی معصیت کو ترک کر دے، اور یہ بھی فرمایا اس موقع پر کہ جیسے ایک آدمی کہیں باہر بیٹھ کر، مسجد سے باہر بیٹھ کر شراب پیتا ہے تو گناہ تو ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں بیٹھ کر پیے گا تو زیادہ گناہ ہوگا۔ تو ایسے ہی رمضان کے باہر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا تو ہے، لیکن کوئی رمضان میں کرے گا تو اس کا گناہ بہت شدید ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ گناہ بالکل، یہی ہمارے حضرت مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، فرماتے تھے زیادہ لمبی چوڑی عبادتیں اگر نہ بھی ہو سکے تو سب سے آخری کام یہ ہے کہ یہ طے کر لو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ کر لیا طے؟ ہاں، آنکھوں کی حفاظت کریں گے، کانوں کی حفاظت کریں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، تمام جو اعضائے بدن ہیں ان کو ہم گناہوں سے بچائیں گے۔ موبائل تو بالکل صرف فون کے لیے، جو فون ہوتا ہے، واٹس ایپ بھی بند، فلانا بھی بند، سب بند۔ ایسے ہی کریں گے نا انشاءاللہ۔ مشکل تو بہت ہے، دل پر بہت شاق گزرے گا، لیکن یہی مجاہدہ جو کرنے کا ہے، ورنہ گھر بیٹھے آدمی وہ گھر سے باہر ہوتا ہے، گھر بیٹھے آدمی گناہ کما رہا ہوتا ہے۔ تو اس واسطے اس رمضان کی تیاری جتنی تفصیل کی، اور بھی انشاءاللہ علماء وقتاً فوقتاً آپ حضرات کو بتلاتے بھی رہیں گے، ہم بھی ان سے سنتے رہیں گے، اور کم از کم درجے کی جو بات ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دی کہ گناہ سے ہم سارے کے سارے بچیں۔